اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ سورۃ التوبہ آیات 20 سے 22۔ یاد رہے کہ 19 نمبر آیت میں یہ بات گزری تھی کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کے چند معاملات کو دیکھ لینا کبھی یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور جہاد کرتے ہیں۔ اب ان آیات میں بھی یہی بات کہ الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ وہ بہت بڑے درجے والے ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان کا مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو اپنا دین اور جان اور مال بچانے کے لیے اپنا گھر بار اور رشتہ داروں کو چھوڑا۔ اعظم اکبر کا وزن ہے، یعنی بہت زیادہ عظمت والے ہیں یہ لوگ، ان کا درجہ اور مقام بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک، کہ ان لوگوں نے حقیقی قربانی دی ہے کہ اپنے رشتہ دار، قوم، بلادری، خاندان سب کچھ کس لیے چھوڑ دیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفائزون جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس آیت سے مہاجرین کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور بہت سے دوسرے صحابہ اکرام شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر راضی ہوا اور ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے، اور قرآن خود ان کے آخرت میں فائز اور سرخرو ہونے کی شہادت دے رہا ہے۔ یبشرہم خوشخبری دیتا ہے انہیں، ربہم ان کا رب، کہ رب کی طرف سے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، برحمت منہ اور رحمت ہے اس کی طرف سے، ورضوان اور خوشنودی ہے، وجنات اور جنتیں ہیں، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، نعیم نعمتیں ہیں، مقیم ہمیشہ کے لیے، مستقل، کہ جو اللہ کی وہاں نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ تو اب اس رحمت اور رضامندی کا کون اندازہ کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے اور عظیم قرار دے رہا ہے، اور اگلی آیت میں دوبارہ اسے اجر عظیم قرار دیا جب مالک خود ان لوگوں سے راضی اور انہیں اپنی رحمت اور جنت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو ان کے خلاف زبان کھولتے ہیں اور اپنا ہی ایمان خراب کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا مرتبہ اور مقام تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، ان کی شان اور عظمت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے بیان فرما دی ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں کے خلاف بات کرنا یا ان کے بارے میں کوئی بات کرنا حقیقی معنی میں اپنے ہی ایمان کی بربادی ہے، اور انہی لوگوں کو قرآن مجید میں السابقون الاولون سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شروع میں ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی۔ امام ابو حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے 3 وصف، ایمان، ہجرت اور مال اور جان کے ساتھ جہاد ذکر فرمائے، ان کے مقابلے میں 3 ہی انعام ذکر فرمائے ہیں۔ ایمان کے مقابلے میں رحمت، کیونکہ وہ صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے اور سب سے عام ہے۔ جان اور مال کے ساتھ جہاد کے مقابلے میں رضوان، جو کسی سے حسن سلوک کی انتہا ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی، اور ہجرت اور وطن چھوڑنے کے بدلے میں جنت اور دائمی اقامت کا گھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ان لوگوں نے عارضی گھروں کو چھوڑ دیا، عارضی ٹھکانوں کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے مستقل ٹھکانے اور مستقل گھر بنا دیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین، ان نعمتوں میں یہ رہنے والے ہیں ہمیشہ، فیہا ان کے اندر، ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ انہی نعمتوں میں رہیں گے۔
ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس اجر ہے عظیم بہت بڑا، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر، کہ ان لوگوں نے جب قربانیاں دی ہیں اللہ کی خاطر تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو رائگاں کرنے والا یا ضائع کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کئی گناہ بڑھا چڑھا کر اور ایسے اجر عظیم سے ان کو نوازے گا کہ دنیا میں بھی یہ لوگ اللہ سے خوش تھے اور آخرت میں بھی اللہ سے مزید خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ سورة التوبہ آیت نمبر 23۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، لا تتخذوا تم نہ بناؤ، آباءکم اپنے باپوں کو، وإخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست۔ آبا اب کی جمع، اخوان اخ کی جمع، اور اولیاء ولی کی جمع۔ جہاں اہل ایمان پر اور بہت سی آزمائشیں آئیں، ان پر ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ جو لوگ اہل ایمان تھے، ایمان لے آئے تھے، انہی کے اپنے والدین، ان کے بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار کافر تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اہل ایمان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ اگر ان کے باپ دادا، اگر ان کے بھائی مسلمان نہیں ہیں، اسلام پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ان استحبوا اگر وہ پسند کرتے ہیں، الکفر کفر کو، وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں، علی الایمان ایمان پر۔ اگرچہ یہ مضمون آیت نمبر 16 میں بھی گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ اہل ایمان کے اندر وہ لوگ بھی ملے جلے رہیں جو ایمان کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں اور کفار اور مشرکین سے دوستی بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کریں اور اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے مقابل کسی کو اپنا دوست اور معتمد نہ بنائیں۔ اب اسی مضمون کو دوسرے اسلوب سے نہایت واضح اور فیصلہ کن لہجے میں تمام مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اپنی راہ اور اپنی منزل کا انتخاب کر لے۔ تو فرمایا کہ تمہارے درمیان تعلق دوستی اور اعتماد کی بنیاد نسب اور خاندان پر نہیں بلکہ ایمان پر ہے۔ تو جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کی خاطر، وابغض للہ اور بغض رکھا تو بھی اللہ کی خاطر، واعطى للہ اور اگر اس نے دیا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، ومنع للہ اور اگر کسی سے روکا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا کہ اس کی محبت اور دوستی، ولا اور برا جو بھی اس کا تعلق ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ تو اگر تم میں سے کسی کے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو ان کو اپنا معتمد اور دوست نہ بناؤ۔ جو ایسا کرے گا تو یاد رکھے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے سخت الفاظ آئے ہیں، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو بھی دوستی رکھے گا، ہم ان سے، منکم تم میں سے، یعنی ان سے یعنی کافروں کے ساتھ، اگرچہ باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، بھائی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، منکم تم میں سے یعنی مومنوں میں سے، فَأُولَئِكَ پس یہ وہی لوگ ہوں گے، ہم الظالمون جو ظلم کرنے والے ہوں گے۔ کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے، کیونکہ اب یہ حتمی فیصلہ آ چکا ہے کہ اب تمہیں فیصلہ کر لینا ہے، یا تو تم نے اپنے باپ دادا بھائی رشتہ داروں کو ترجیح دینی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو اور اسلام کو ترجیح دینی ہے۔ تو اگر تم اہل ایمان اور اسلام کو ترجیح دو گے تو پھر تو تم اس کسوٹی پر پورے اترتے ہو اور تم ایمان کے اعتبار سے مکمل مومن ہو، لیکن اگر اب بھی تم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں
ان کی محبت بھی دل میں سمائے بیٹھے ہو، اور جہاں کہیں آزمائش آ جاتی ہے تو پھر تم ان کا بھی ساتھ دیتے ہو، تو اس کا مطلب تمہارا ایمان ابھی تک مکمل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ کن آیت ہے، اور اس سے اگلی آیت مزید وضاحت کر دے گی اس کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔